السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ایم شفیق، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو ٹائپنگ سے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اپنی ٹائپنگ سپیڈ کس طرح تیز کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس کون سا سافٹ ویئر ہونا چاہیے، چاہے اردو ٹائپنگ ہو یا انگلش ٹائپنگ ہو۔ تو اس کے لیے آپ کے پاس کیا چیز لاگو اور ضروری ہونا چاہیے، تو بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور وہ سافٹ ویئر آپ کو بآسانی مل سکیں گے۔ تو اس کی ایسے سافٹ ویئر میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو بآسانی مل سکے، جس کا ڈاؤن لوڈنگ کا لنک میں انشاءاللہ اپنے ڈسکرپشن میں آپ کو دے دوں گا۔ آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈنگ کی لنک پر کلک کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے، اور ڈاؤن لوڈ کا طریقہ بھی میں آپ کو ابھی بتاؤں گا۔ تو دوستوں، میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اپنے ٹائپنگ سپیڈ کے لیے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنا صرف کی بورڈ سیکھیں کہ بھئی کون سے بٹن میں آپ کی کون سی انگلی آنی چاہیے، اور اپنے کی بورڈ پر آپ نے انگلیاں کس طرح رکھنی ہے۔ یہ طریقہ آپ سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد جو سپیڈ کا مرحلہ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سپیڈ کس طرح تیز ہوگا۔ تو سپیڈ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس سافٹ ویئر جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، جس کا نام ہے ٹائپنگ ماسٹر، اس میں تو صرف آپ یہ سیکھ جائیں گے کہ آپ کی بورڈ میں انگلی کہاں رکھیں گے، کون سے بٹن پر کون سی انگلی آئے گی، یہ آپ سیکھ جائیں گے۔ باقی سپیڈ کا سیکھنا آپ ٹائپنگ ماسٹر سے نہیں سیکھ سکتے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ بلکہ اکثر لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سپیڈ بناؤ تو ٹائپنگ ماسٹر سیکھو۔ تو ٹائپنگ ماسٹر سے بھئی آپ صرف اپنا کی بورڈ سیکھ سکتے ہو کہ آپ کی انگلی کون سے بٹن پہ آنی چاہیے، اور آپ کو کی بورڈ پر انگلی رکھنے کا طریقہ آپ سیکھ جاتے ہیں بیسکلی، یعنی آپ کو صرف یہ سکھایا رہے۔ باقی سپیڈ کا تیز ہونا یہ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کے پاس ایک نیوز پیپر ہونا چاہیے، یا انگلش کا ہو یا اردو کا ہو، آپ کس میں اپنا ایکسپیرینس یا کس میں اپنا سپیڈ بڑھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو وہ ضرور ہونا چاہیے۔ تو دوستو، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ میرا فیس بک پیج ہے آن لائن ایجوکیشن .pk کے نام سے، اس کو بھی لائک کیجئے۔ تھینک یو۔ تو چلیے، اب میں آپ کے سامنے یہ میرے ڈیسک ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپنگ ماسٹر کے نام سے ایک فولڈر میں نے ایک ونرار بنا کے رکھا ہوا ہے، اس کو میں انسٹال کروں گا۔ اس پر میں ڈبل کر کے اس کو ٹائپنگ ماسٹر پہ، پھر یہاں پہ میں نے ٹائپنگ ماسٹر پہ کلک کیا، اس کے بعد میں نے یس کیا، انگلش پہ کلک کیا، اوکے۔ اس کے بعد یہ نیکسٹ آ گیا، تو میں نے نیکسٹ پر بھی کیا کلک کیا۔ اس کے بعد یہ مجھے کچھ پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کیا میں ہمارے اس فارم کو ایگری ہیں، اس سے جی میں ایگری ہوں، ایکسیپٹ کرتا ہوں، نیکسٹ کر کے جاتا ہوں سی پروگرام، پھر نیکسٹ، پھر اس کے بعد اسٹینڈرڈ انسٹال کر کے نیکسٹ 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 کے نام سے بالکل ایزی ہے، صرف نیکسٹ کا بٹن دبانا ہے۔ جیسے یہ انسٹال ہو گیا جی، میں جی ٹائپنگ ماسٹر یہ آ گیا۔ جیسے آپ نے فنش پہ کلک کیا تو یہ ایک ونڈو سے کھل گئی کہ بھئی آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، ڈاؤن لوڈ انسٹال کر لیا۔ آپ نے اپنے پی سی کے نام سے دیکھیں، میں اب اس کو نام دے رہا ہوں، آن لائن ایجوکیشن کا نام دے رہا ہوں۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، انٹر دبانا ہے، انٹر دبانا ہے۔ انٹر کے بعد یہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے اسٹارٹ کورس۔ یہ آپ کو کچھ کورس دے کر جس کا ڈیوریشن جو دورانیہ ہوگا وہ تقریباً 3 منٹ 10 سیکنڈ کا ہوگا، جو تقریباً 5 گھنٹے 20 منٹ اس تقریباً اتنا ہوگا، جس کے لائسن جو ہے نا 12 لائسن ہیں، یہ آپ نے سارے کمپلیٹ کرنے ہوں گے۔ تو یہ اسٹیپ 1 ہے، اس کے جس کو آپ نے کرنے ہوں گے۔ تو اس کورس کو شروع کرنے کے لیے آپ اسٹارٹ بٹن پر کلک کریں گے۔ تو یہ صرف میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ آپ اس پہ اسپیڈ نہیں سیکھ سکیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے، صرف کی بورڈ چلانا سیکھ جائیں گے بس۔ اسٹارٹ کورس پر کلک کیا، اس کے بعد پھر آگے اسٹارٹ کورس پر کلک کیا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ اب آپ کو بتا رہے ہیں، ٹچ ٹائپنگ بیسک۔ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائپنگ کے بیسک صرف آپ کو سکھائیں گے اس لیسن میں۔ یہ آپ کو شروع میں بتا دیں کہ 11 لیسن ہے، اور ایک لیسن میں کیا ہے، پھر 12 آپشن یہاں پہ دی ہوئی ہوتی ہے۔ ٹائپنگ ٹچ ٹائپنگ کورس ہے، تو اس کورس کو ہم شروع کریں گے۔ ٹچ ٹائپنگ پر بیسک پر کلک کرنا، اس کے بعد آپ نے
کی بورڈ کی مدد سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے آپ کو یہاں پہ ایک تصویر، یہ جو تصویر ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ اس تصویر میں آپ کو بتا دیا ہے کہ انگلیاں آپ نے کی بورڈ پہ کس طرح رکھنی ہے، اس کا طریقہ بتا دیا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کی بورڈ پہ پورے ہاتھ رکھ دیں تاکہ دوسرے بٹن اس کو نہ دب سکے، لہٰذا آپ نے صرف انگلیوں کو رکھنا ہے کی بورڈ پہ۔ پھر آگے آپ اسٹیپ نمبر 2 میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے انگلیاں کس کس بٹن پر رکھنی ہے۔ یہ فرسٹ اسٹیپ ہیں اور بیسک ہیں جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ہاتھ کی سیدھی انگلی، پہلی والی انگلی کہاں رکھنی ہے، شہادت جسے انگلی ہم کہتے ہیں، جے پہ رکھنی ہے۔ اس میں بیچ والی جو بڑی انگلی ہے وہ کے پہ، پھر این پہ۔ جس طرح انہوں نے دکھایا ہے تصویر میں، اسی طرح ہی آپ لوگوں نے اپنے کی بورڈ پہ انگلیاں رکھنی ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ پہ میں نے کلک کیا۔ پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو صرف ایک لائن کا آپ کو بتا رہے ہیں کہ انگلیاں کہاں رکھنی ہیں۔ پھر انگلیاں یہ چلے گی کیسے، وہی جو جے والی انگلی ہے وہ یو پہ جائے گی، اور اسی طرح اسی کے جے کے ساتھ کی بورڈ میں کے آتا ہے، اور کے کے ساتھ اوپر آئی ہے۔ تو کے کے ساتھ آپ اوپر کے جس انگلی سے آپ پریس کرتے ہو اس انگلی سے آپ آئی کو بھی پریس کریں گے۔ تو یہ آپ کو بتا دیے اس میں کہ جو انگلی آپ نے رکھی ہے وہ اوپر والے بٹنوں پہ بھی چلے گی اور نیچے والے بٹنوں پہ بھی چلے گی۔ پھر نیکسٹ اسٹیپ میں آپ کو پھر دوبارہ سے بتا رہے کہ بھائی جان آپ کیا کریں کہ دوستو آپ لوگ صرف انگلی ہی رکھ کے کی بورڈ پہ، نہ کہ پورا ہاتھ رکھ کر لیٹنا نہیں ہے، صرف انگلیاں رکھنا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو دیکھتے ہو کہ میں سیکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایک بٹن دبا رہا ہے اور اس کے ساتھ 2-3 اور دب جاتے ہیں۔ تو یہ کورس اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو بالکل ناآشنا ہے، جو بالکل ہی کی بورڈ پہ ہاتھ اور انگلیاں رکھنا جانتا ہی نہیں، یہ خاص کر کے نئے بچوں کے لیے۔ تو اس کورس کو ضرور سٹارٹ کریں۔ پھر آگے آپ نے نیکسٹ پہ کلک کر کے پھر اوکے کرنا ہے۔ جی آپ کو بتا دیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کو تو بیسک بتا دیے کی بورڈ کے کہ بھئی آپ نے انگلی کس طرح رکھنی ہے، کہاں رکھنی ہے، آپ سمجھ گئے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے لیسن 2 ہمارا شروع ہوگا 1.2 جو ہے نیو کیز ہوم راو کے نام سے ہے، اس پر آپ انٹر کا بٹن دبائیں گے۔ یہ آپ کو بتا رہے ہیں اس لیسن میں یہ ہوگا کہ جس انگلی پہ آپ کا جو کلر آئے گا تو آپ نے اسی انگلی کو دبانا ہے۔ یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے کہ جس انگلی میں جو کلر ہے وہی کلر سامنے بٹن پہ بھی ہے، جیسے کے پہ آپ دیکھ رہے ہو، اسی طرح آپ ایل کو دیکھ رہے ہو، ایل ریڈ کلر ہے اور اسی کلر کو کون سی انگلی میں، چھوٹی والے کے برابر میں جو انگلی ہے اس پہ وہی کلر ہے۔ تو آپ اسی طرح جیسے شروع میں آپ کو بتا دیا کہ آپ نے انگلی کہاں کہاں رکھنی ہے، یہاں بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے انگلیاں اس طرح رکھنی ہے، کلر کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ الٹے ہاتھ کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے کہاں رکھنے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ سیدھے ہاتھ کے بتا رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی انگلیاں کہاں آئے گی، تو جے کے ایل اینڈ سے شروع ہوگا، اور الٹے ہاتھ کے کہاں سے شروع ہوتا ہے، اے ایس ڈی ایف سے، اور سیدھے ہاتھ کی انگلیاں جے کے ایل اور جو ڈاٹ ہے جس کو ہم سمبل میں کہتے ہیں تو اس پر آپ نے رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے۔ پھر یہ آپ کو اسپیس کے بارے میں بتائیں۔ تو دوستو یہ جو آپ نے دونوں ہاتھوں کی جو انگوٹھیوں والی انگلیاں ہیں نا جسے ہم انگوٹھا کہتے ہیں، تو یہ دونوں انگلیاں، یہ دونوں انگوٹھے اسپیس کے بٹن پر ہی آئیں گے۔ جیسے میں نے اب نیکسٹ پر کلک کیا، یہ آپ کو سارا بتا دیا۔ پھر آپ نیکسٹ پر کلک کر کے آپ کے سامنے یہ آ رہا ہے کہ بھئی 3.5 منٹ کا یہ پروگرام ہے، پروگریس چلے گا جس کا ڈیوریشن 3.5 منٹ ہے، اس میں آپ نے یہ مکمل کرنا ہوگا۔ تو آپ نے صحیح ہے بھئی، اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے دوبارہ انٹر پریس کر کے اس کو ختم کر دیا۔ اب ہمیں کیا بتایا تھا، اب میں اپنے کی بورڈ پہ انگلیاں رکھ رہا ہوں، اے ایس ڈی ایف پہ میں نے الٹے ہاتھ کی انگلیاں رکھی، سیدھے ہاتھ کی انگلیاں مجھے کہاں رکھنی ہے، جیسے میں شروع میں بتایا جے کے ایل اور جو 2 نقطے ہیں اس پہ رکھی میں نے۔ اب آپ دیکھ رہے ہو کہ کلر کون سے انگلی پہ ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میرے الٹے ہاتھ کے چھوٹی انگلی پہ ایک گرے کلر آیا ہوا ہے، تو مجھے اس کو پریس کرنا ہوگا۔ دیکھیں میں نے جیسے ہی پریس کیا تو ایک جو ہے نا ٹائم بھی سٹارٹ ہو گیا، اور اسی طرح یہاں پر جو اس سائڈ پہ جو اے تھا وہ گرے تھا، اس سے کلر ہٹ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو صحیح پریس کیا۔ اس کے بعد اب دوبارہ مجھے یہ اے دوبارہ پریس کرنا پڑتا ہے تاکہ میرے انگلی یہ چلائے، کہ مجھے یہ بتا رہے کہ بھئی آپ نے یہ نہیں ہے کہ اے دوبارہ اس کے بعد ایس کرنا ہے، ڈی کرنا ہے، بلکہ یہ مجھے سمجھانے کے لیے اے کے بعد دوبارہ اے میں دبا رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں
اب اسی اے سے بھی ہٹ گیا. اب اس کے بعد اسپیس پہ آ گیا گرے کلر. تو اسپیس پہ میرا انگوٹھے کے کلر پہ دیکھے کون سا کلر ہے, یہ بھی گرے نما جو بلیک سا بلیک کے قریب ہے اسی پہ ہے. تو میں اب انگوٹھا دباؤں گا, کیونکہ انگوٹھا تو میں نے رکھا ہی اسپیس پہ, میں نے وہی دبایا. پھر آپ اس کے بعد دیکھ رہے ہو ایس کون سا کلر آیا ہوا ہے اس پہ, ریڈ کلر. اور ریڈ کلر میرے چھوٹی انگلی کے برابر والی انگلی میں ہے, اور میں نے انگلیاں رکھی بھی اسی ترتیب سے کہ اے ایس ڈی ایف پہ چھوٹے ہاتھ کی انگلیاں رکھی ہے اور انگوٹھا اسپیس پہ آیا ہوا ہے. تو میں نے اس کو دبایا, پھر ایس دبایا, پھر انگوٹھا دبایا. پھر یہ دیکھ رہے ہیں اب ڈی کا نمبر آ گیا کہ ڈی میں نے یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں تو اس کے سامنے ٹک کا نشان لگ رہا ہے کہ بھئی یہ آپ نے صحیح کیا. پھر اس کے بعد ڈی ہے, پھر ڈی ہے, پھر اسپیس ہے. پھر یہ دیکھ رہے ہیں الٹے ہاتھ کی شہادت والی جو انگلی, جو سیدھے ہاتھ کی شہادت والی ہوتی ہے, اور اسی طرح الٹے ہاتھ کی جو والی انگلی ہے وہ اس پہ جو کلر آیا ہوا ہے پنک نما جو کلر ہے وہی ایف پر آیا ہوا ہے, اور وہی انگلی میری ایف پہ رکھی ہوئی ہے. تو اس بیسک والے جو کورس ہے, اس فرسٹ لیسن یعنی 1.2 جو لیسن ہے, اس میں ہم نے اوپر اے بی سی ڈی کو نہیں دیکھنا ہے. اس میں صرف ہم نے اپنی انگلیاں سیٹ کرنی ہے کہ کون سی انگلی کون سے بٹن پر آ رہی ہے اور کون سا کلر کون سی انگلی پہ آ رہا ہے. تو ہم نے وہی انگلی دبانی ہے جس پر یہ ڈاٹ لگ رہا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں, اب جیسے ہی آپ غلط دباؤ گے تو ایسی اس کی آواز آئے گی ٹک. یہ دیکھ رہے ہیں میں ابھی دوبارہ غلط دبانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاں دیکھ رہے ہیں یہ غلط دب گیا. اب اس کے بعد دیکھ میں پھر دوبارہ غلط. تو یہ دیکھ رہے ہیں جو میں غلط کر رہا ہوں, جو مسٹیک کر رہا ہوں, جو غلطیاں کر رہا ہوں میں, تو وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ غلط کر رہے. تو آپ کے دماغ میں ایک دم آپ چوک جاؤں کہ بھئی میں نے کیا غلطی کی. تو آپ سامنے دیکھ سکتے ہو کہ آپ نے کیا غلطی کی ہے. تو دوستو اس طرح آپ کرتے رہو گے, اور یہ کورس جب مکمل ہو جائے گا یا جب ختم ہو جائے گا تو اس کو آپ نیکسٹ کر کے آپ یہاں پہ ٹائم یوزڈ آئے گا, گروس سپیڈ آئے گا, اور یہ سب کچھ یہاں پہ لکھا ہو گیا کہ بھئی آپ کے مسٹیک کتنے ہیں, آپ نے کتنے ٹائم میں مکمل کیا. تو یہ آپ کو سپیڈ بھی آپ کو بتائے گا. پھر آپ نے اوکے کر لیا تو یہ خود بخود ہی اپنے نئے اسٹیپ پہ خود بخود ہی چلا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ نمبر سے آپ نے سب کرنے ہوں گے, جس میں آپ کو سارے کی بورڈ پہ انشاءاللہ پورا کمانڈ آ جائے گا کہ کون سی انگلی کون سے بٹن پہ لگے گی آپ کی. آپ خود حیران ہو جائے کہ میں نے خود ہی اسی ٹائپنگ سے اپنا کی بورڈ چلانا سیکھا ہے. اور اس کے بعد جو میری سپیڈ جو تیز ہوئی ہے وہ میرا خود جو ہے نا کام سے ہوا ہے کہ مجھے کام ملتا تھا اردو اور انگلش کا, تو اس کو میں باقاعدہ کرتا تھا. میں جو بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ بھئی میرا سپیڈ کس طرح تیز ہو, میں دوسرے دوستوں کو دیکھتا تھا جس کے ہاتھ بڑے تیز چلتے تھے, تو میں حیران ہوتا تھا کہ کاش میرا بھی کوئی ایسا دن آئے گا کہ میرا بھی ہاتھ اس طرح تیز چلے. تو آج الحمدللہ وہی دن ہے کہ میں اتنے سپیڈ سے لکھ رہا ہوں کہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں, صرف پیپر کو دیکھ رہا ہوں اور اپنی انگلیاں چلا رہا ہوں. تو میرا پیپر بھی میرا دماغ کو زور نہیں دیتا, بلکہ میرا جو انگلیاں ہیں وہ صرف ان حروف پر چلتے ہیں. اس کے بعد جب پرنٹ نکلتا ہے تو میں پھر اس کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. تو دوستو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ آپ کے سپیڈ بھی انشاءاللہ اس طرح کے تیز ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ ٹائپنگ ماسٹر جو ہے نا اس کو انسٹال کریں, اس کے کورسز کو آپ کریں تاکہ آپ کو کی بورڈ چلانا سیکھ جاؤ. اور سپیڈ بڑھانے کے لیے تو میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ بھئی آپ سپیڈ ٹائپنگ ماسٹر سے سیکھ جاؤ گے, بلکہ سپیڈ آپ اپنے کام سے سیکھ سکو گے کہ آپ کسی سے کوئی کام لو, اردو کا ہو, میٹر ہو یا انگلش کا ہو, تو اسی کو آپ بس باقاعدہ لکھتے رہیں. تو انشاءاللہ دوستو کچھ ہی مہینوں میں, کچھ ہی دنوں میں آپ کا سپیڈ کافی بہتر اور سپیڈ سے بڑے حیران کن, آپ خود حیران ہوئیں کہ یہ میں کس طرح لکھ رہا ہوں. تو دوستو اس طرح مزید ویڈیو, اس کے بعد میرا ان پیج کورس اور کمپلیٹ ان پیج کورس, اور اسی طرح کورل ڈرا, ایڈوب فوٹوشاپ, ایم ایس آفس کا کمپلیٹ کورس آ رہا ہے جو بالکل آسان اور عام فہم زبان میں سمجھایا گیا ہے. اس کو بھی آپ دیکھیں. تو اس کے دیکھنے کے لیے تو آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تو میرے چینل یہاں پہ یہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اسی طرح میرا فیس بک آن لائن پیج کو بھی, اگر آپ کو کسی بعد میں پریشانی یا کوئی مشکلات ہوں تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, ویڈیو کے نیچے لکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح اگر میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.